امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں رجیم چینج کا ہدف حاصل کرنے کا دعویٰ، کہا ایرانی قیادت ختم کر دی، نیوی اور ایئر فورس بھی تباہ کر دی، ایران میں اب نئی قیادت ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا کام کرتے ہیں، ہم اسے رجیم چینج کہہ سکتے ہیں، ایران کی نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران اس بات پر راضی ہے کہ کبھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ بولے ایران سے بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شریک ہیں۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے، ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بڑا تحفہ دیا ہے، تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے حرمت سے متعلق تھا۔ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ کے خاتمے اور بامعنی مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان، کہا پاکستان مذاکرات کی میزبانی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے اور مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم اور مکمل حمایت کرتا ہے۔ بحران کے خاتمے کے لیے پاکستان بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اعلان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ ایران کے صدر عباس اراغچی اور امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکاف کو بھی ٹیگ کیا تھا۔ دوسری جانب ایرانی سفارتکار کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کا حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسلام آباد بھی ان کا میزبان ہو سکتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے جنگ بندی مہینے بھر کی ہو تاکہ ایران کے ساتھ 15 نکاتی معاہدے پر بات ہو سکے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا۔ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے، نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے، ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی، آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کی تمام ضروری ضمانتیں دینے کو تیار ہے۔ ایران جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کا حقدار رہے گا۔ معاہدے میں ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ لازمی شامل ہونا چاہیے۔ ایران کے رات کو اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور مغربی کنارے پر کلسٹر وار ہیڈ والے میزائلوں سے حملے، بنائے براک شہر میں 12 اسرائیلی زخمی، پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز ہدف بنانے کا دعویٰ۔ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے میزائل حملے میں کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ کویت کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، فیول ٹینک میں آگ لگ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عراق میں شام کے اڈے پر پیر کے راکٹ حملے میں ملوث 4 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل نے منگل کو بھی بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر حملے کیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے کوئی تکنیکی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ IAEA کا کہنا ہے کہ ایران نے ایٹمی پاور پلانٹ کی حدود میں حملے کا بتایا ہے اور یہ کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پلانٹ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ادھر تہران کے جنوب مشرق میں ورامن شہر میں حملوں میں شہید افراد کی تعداد 12 ہو گئی، 28 زخمی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کارٹز نے کہا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے بڑے حصے میں سیکیورٹی بفر زون قائم کرے گا۔ اقدام کا مقصد حزب اللہ کے حملوں کو روکنا ہے۔ اسرائیلی فوج دریائے لتانی کے قریب اہم پل تباہ کر چکی ہے۔ بے گھر لبنانی شہریوں کی واپسی کو سیکیورٹی سے مشروط قرار دیا گیا۔ حالیہ جھڑپوں میں 1000 سے زائد افراد جاں بحق اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس سے انسانی بحران سنگین ہو گیا۔ لبنانی صدر جوزف اون نے اس اقدام کو اجتماعی سزا قرار دے دیا۔ پینٹاگون کا 3000 فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا منصوبہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق 82ویں ایئر بورن کمبیٹ بریگیڈ ایمرجنسی ریسپانس فورس ہے۔ بریگیڈ کو ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ تعینات کیا جا سکتا ہے۔
सऊदी अरब की ईरान जंग की हौसला अफजाई से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तरदीद। सऊदी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से ईरान के साथ तवील जंग की हौसला अफजाई की खबर गलत है। सऊदी अरब उन खलीजी ममालिक में से है जो खित्ते में फ़ौजी कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने खुलकर कहा है कि वो किसी मुमकिन जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि आज हम दुनिया के कई ममालिक के अवाम की बेदारी का मुशाहिदा कर रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लबनान, मिस्र और अरब ममालिक के अवाम अमरीका, इसराइल और उनके जराइम के ख़िलाफ़ बबांगे दोहल नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सहूनियों के साथ नहीं हैं। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन और अक़वाम की मर्ज़ी का एहतराम करने से ही मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर देते हुए फौरी कशीदगी में कमी का मुतालबा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भरपूर यकजहती का अदा किया। कहा कि बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने भी मुलाकातें की। इसहाक़ डार ने कहा कि सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इसहाक़ डार ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा चीन चाहता है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम मुतहारिब फ़रीक़ अमन के लिए सामने आने वाली छोटी सी छोटी कोशिश का खैर मकदूम करें। जितनी जल्द मुमकिन हो अमन मुज़ाकरात किए जाएँ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन अपने इस उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि किसी मुल्क को दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। खित्ते में अमन के लिए तमाम मसले ताकत से नहीं बातचीत से हल होने चाहिए। लोधरा में आदम वाहन के करीब तेज़ गाम ट्रेन को हादसा। 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक। DHQ अस्पताल मुंतकिल। तेज़ गाम के मुसाफिरों की रिहाइश के लिए स्कूल में इंतज़ाम। मुसाफिरों को सर्किट हाउस में भी ठहराया गया। तेज़ गाम को कराची रवाना कर दिया गया। रिलीफ ऑपरेशन जारी। तर्जमान रेलवेज़ के मुताबिक मुतासरा डाउन ट्रैक को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। नौश की शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेरे असर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। कराची में आज कल और 28 और 29 मार्च को बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी भी हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी सिंध का मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतज़ामियों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आइंदा 7 रोज़ फील्ड में रहने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीज में सहराई तूफ़ान और शदीद बारिश का खदशा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात को बारिश से दुबई, शुमाली ओमान, बहरीन और कतर ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। शदीद बारिश के बायस सैलाब का भी खतरा है। बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 25 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी ने बानी PTI से मुतासरा आंख के हवाले से दरियाफ्त किया। मुलाकात में बानी PTI की बच्चों से ईद पर टेलीफोनिक गुफ्तगू पर भी बातचीत की गई। बानी PTI की बहनों और वकला को पुलिस ने मंगल को भी अडयाला जेल के बाहर गोरखपुर नाके पर रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI की बच्चों से बात करवाई गई है। बानी PTI ने अपने बच्चों को बताया है कि उनकी आंख में थोड़ी बहुत बेहतरी है। खदशा है बानी PTI की दूसरी आंख मुतासर ना हो। नहीं मालूम कि क्या इलाज हो रहा है, कितनी बेहतरी हुई है। हुकूमत छुप छुपा कर बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल कर देती है। नौरीन न्याजी ने कहा कि बानी PTI बेगुनाह कैद हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। जेल इंतज़ामिया से लेकर हुकूमती अरकान तक सब इसका हिसाब देंगे। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत की रविश के खिलाफ खड़े हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाते रहेंगे। ये पूरी कौम का फरीज़ा है, वो अपने हुकूक बहाल कराए।
کینیڈا نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی مذمت کرتے ہیں. لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اسرائیل پر حزب اللہ کے حملے بند ہونے چاہیے, اسے غیر مسلح ہونا چاہیے. ایران جنگ اور فیول قیمتوں میں اضافے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آ گئی. برطانوی خبر ایجنسی کے سروے کے مطابق صدر بننے کے بعد اب ٹرمپ کی عوامی حمایت کم ہو کر 36% پر آ گئی ہے. صدارت سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کی مقبولیت 47 سے 40% تک رہی تھی. 61% امریکیوں نے ایران پر حملوں کے فیصلے کی مخالفت کی, جبکہ 35% امریکیوں نے ایران پر امریکی حملوں کی حمایت کی. جرمنی کے صدر فرینک والٹر نے امریکہ کی ایران جنگ کو تباہ کن سیاسی غلطی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا. برلن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جرمن صدر نے امریکی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید کی. کہا کہ یہ جنگ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. اس جنگ کے لیے امریکہ کا جواز قابل قبول نہیں ہے. اگر جنگ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا تھا تو یہ غیر ضروری جنگ ہے. عالمی سفارتکاری میں پاکستان کی کامیابی نے بھارت کو تنہا کر دیا. نریندر مودی کی پاکستان کو تنہا کرنے کی پالیسی برباد ہو گئی. بھارتی خبر رساں ادارے نے ہی مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا. کہا بھارتی ساکھ اور خطے میں بھارتی اجارہ داری کا بیانیہ ختم ہو گیا. اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ نریندر مودی نے بھارتی خارجہ پالیسی کا مذاق بنا دیا. وہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر چلیں گے. کانگریس کے رہنما پون کھیڑا نے طنز کیا کہ بی جے پی ایک فرضی دھریندر پر بغلیں بجا رہی ہے, جبکہ پاکستان ایک اہم عالمی موڑ پر سفارتی میز پر اپنی جگہ بنا رہا ہے. بھارتی عدالت نے دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنا دی. کشمیری رہنماؤں نے بھارتی عدالت کو متعصب قرار دے دیا. کہا آسیہ اندرابی اور دیگر خواتین مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتی رہی ہیں. بدقسمتی سے بھارت کو عالمی قوانین کا کوئی احترام نہیں. امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق سربراہ جان برینر نے کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں, کیونکہ حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود صدر ٹرمپ سچ کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں برینر نے کہا کہ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی تخلیق کردہ شکست سے کسی طرح جان چھڑائیں. ٹرمپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ایران مذاکرات کے سگنل بھیج رہا ہے, اور یہ کہ ایران امریکی شرائط پر بات چیت کرنا چاہتا ہے. CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پینیٹا نے تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کیا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو شہید کر دیا جائے تو اس سے ایرانی رجیم کا خاتمہ ہو جائے گا. لیون پینیٹا نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ہی نے احمقانہ طور پر غلط حساب کتاب کیا. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی ایران میں امن کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کام جاری رکھے گا. اس جنگ نے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. جنگ کے باعث ترک معیشت کو ہونے والے نقصان کے سدباب کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. مشرق وسطی میں جاری جنگ کی وجہ سے عراقی فضائی حدود بند. زیارت پر کربلا جانے والے درجنوں پاکستانی زائرین پھنس گئے. زائرین میں خواتین, بچے اور بزرگ بھی شامل. زائرین کا کہنا ہے کہ اکثر بزرگ زائرین بیمار ہیں جن کی ادویات کا مسئلہ بڑھ رہا ہے. پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں. صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے وطن واپسی کے لیے فوری اقدامات کی اپیل. کراچی گلشن حدید کے قریب 72 انچ کی واٹر بوٹ کی لائن میں لڑکی ڈوب گئی. تلاش جاری. پولیس کے مطابق 14 سال کی ثنا لائن سے پانی بھرنے آئی تھی. لڑکی گلشن حدید کے اطراف میں قائم گاؤں کی رہائشی ہے. پانی کی لائن کا کچھ حصہ کھلا ہوتا ہے جس سے گاؤں کے لوگ پانی بھرتے ہیں. پشاور میں شاہی باغ کے قریب نالے میں گری بچی کی لاش مل گئی. ریسکیو حکام کے مطابق عید کے دوسرے دن ماں اور 2 سال کی بیٹی نالے میں گر گئی تھی. مقامی افراد نے خاتون کو نالے سے نکال لیا تھا. بچی کی لاش ناردرن بائی پاس بند کی دامان کے علاقے سے ملی. کولمبیا میں طیارہ حادثہ. ہلاک افراد کی تعداد 69 ہو گئی. کولمبین فوج کے مطابق C-130 طیارے میں زیادہ تر فوجی سوار تھے. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں.
HBL-PSL 11 کے آغاز میں صرف ایک دن باقی، غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈیٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز نے بھرپور ٹریننگ سیشن کیے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سعود شکیل نے کہا کہ اس بار بھی اچھے معیار کی کرکٹ کھیلیں گے، آگے ون ڈے ورلڈ کپ آ رہا ہے، اچھا پرفارم کر کے سلیکٹرز کی توجہ حاصل کریں گے۔ پشاور زلمی کے آل راؤنڈر افتخار احمد نے کہا کہ وہ PSL میں بیسٹ آل راؤنڈر رہتے ہوئے قومی ٹیم میں واپس چاہتے ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے نوجوان بیٹر سمیر منہاس نے کہا کہ ٹیم میں جو رول دیا جائے گا اسے نبھائیں گے، تینوں فارمیٹ میں ملک کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ ملتان سلطانز کے اسپنر مومن قمر نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح ٹیم کے لیے اچھا کھیلنا ہے۔ HBL-PSL 11 کا نغمہ جاری کر دیا گیا۔ ملک کے نامور گلوکار عاطف اسلم کے گائے نغمے کی تھیم ہے کھیلیں گے بیٹ پہ۔ معروف گلوکارہ آئمہ بیگ، صابری سسٹرز اور دانیہ کمل نے بھی آواز کا جادو جگایا ہے۔ پاکستان بھر میں انٹرٹینمنٹ کے شائقین کے لیے بڑی خبر، جیو اور پکسل انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے پاکستان بھر کے ٹیلنٹڈ افراد کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم جس نے دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں اپنی شہرت کا تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کی حامل فرنچائز پاکستانز گاٹ ٹیلنٹ نے پاکستان بھر کے بہترین ٹیلنٹ کو دنیا بھر میں شناخت دینے کے لیے آڈیشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اور پاکستانی فلم بلا نے باکس آفس پر زبردست آغاز کرتے ہوئے پہلے 3 دن میں 6 کروڑ 39 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کر لیا۔ پہلے دن 1 کروڑ 57 لاکھ، دوسرے دن 2 کروڑ 36 لاکھ جبکہ تیسرے دن 2 کروڑ 46 لاکھ کی کمائی ریکارڈ کی گئی۔ فلم کو شائقین نے بھرپور پذیرائی دی۔ ملک بھر میں 30,000 سے زائد افراد سنیما گھروں کا رخ کر چکے ہیں۔ اوورسیز میں بھی فلم بلا کی دھوم۔ عید کے 3 دن میں فلم نے 2 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد کا بزنس کیا۔